وزیر اعظم صاحب سن لو، اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ تنخواہ دار 370-75 ارب روپے دے انکم ٹیکس اور جاگیردار 4-5 ارب روپے دے، یہ نہیں چلے گا۔ اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا، اس حکومت نے جھوٹ بولا۔ پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا قرضے دیں گے، اور پھر مکر گئے ہیں۔ کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو، کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو۔ کسانوں اٹھو، مزدوروں اٹھو، اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے، الحمدللہ مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے۔ اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا۔ کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے، شہباز شریف صاحب اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے تو دیتا ہے، اور 15-20 ہزار روپے میں کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ ان کو کھلائے گا کیسے؟ اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ ظالموں، تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تمہیں ان مزدوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تعلیم تم نہیں دیتے، صحت کی سہولت تم نہیں دیتے، تم امن تم نہیں دیتے، عدل اور انصاف تم نہیں دیتے۔ ریٹ قائم کرنے آ جاتے ہو، ٹیکس لگانے آ جاتے ہو۔ یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ہمیں بتاؤ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ تمہاری شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری شوگر ملیں تو دھوکہ دیتی ہیں۔ گنے کی پھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی آئی پی پی اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت۔ پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو، غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو، مڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ نہیں چلے گا۔ نوجوانوں، مزدوروں، کسانوں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا۔ یہ دھرنا گھٹنا نہیں، گھٹنے نہیں ٹیکے گا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس لیے جو کمیٹی بھی مچ کر آئے، دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا۔ یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ تم نے کل بھی دیکھ لیا، آج بھی دیکھ لیا، اور آنے والی کل بھی جلسہ عام کو دیکھو گے۔ اور پھر وہ جلسہ عام صرف کل مغرب میں نہیں، آج میں نے اپنی خواتین کی سیکرٹری جنرل جناب حمیرہ طارق صاحبہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، تو کیا اگر ہم آپ کو پیر والے دن ایک بڑے جلسہ عام کے لیے بلائیں تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، ہم پہلے ہی لوگوں سے کہہ چکے ہیں خواتین کا بھی پیر والے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا، تاریخی دھرنا اس مری روڈ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ہم بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام حکومت کے لوگوں کو، تمام اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم سیریس لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ پرامن طریقے سے ہم نے
तमाम बातों को मलूज रखा है। अगर हमने कोई बात ऐसी आपकी मानी है कि जिसके नतीजे में बदअमनी ना फैले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुतालिबात से दस्तबरदार होंगे, रत्ती बराबर भी नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हक लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं जमात के नज़म के साथियों से भी कहना चाहता हूं, शुरू में तो होता यह है कि लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है चलाएं, अभी चलाएं, लेकिन वक्त गुजरता जाता है तो फिर कहते हैं हाफिज साहब जरा का ये वाला रास्ता नहीं हो सकता कि हम अभी जरा इब्तिदाई तौर पर उधर चले जाएं, फिर उधर से उधर चले जाएं, और फिर उसके बाद जो है हम दोबारा से आ जाएं। तो मैं तमाम नज़म के साथियों से, उमरा इजला से, जिम्मेदारान से भी कहना चाहता हूं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्यों काशिफ चौधरी साहब, ताजिर साथ देंगे कि नहीं देंगे? कल से ताजिरों के काफले आना शुरू हो जाएं और सनतकार यहां पर आएं। ये धरना सबका धरना है, ये पीटीआई के वर्कर का भी धरना है, ये नून लीग का भी अगर कोई वर्कर बचा है तो उसका भी धरना है, ये पीपल्स पार्टी का भी कोई बचा है तो उसका भी धरना है, ये मजहबी जमातों के लोगों का भी धरना है, ये 25 करोड़ लोगों का धरना है। और नौजवानों, मैं खास तौर पर तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे उलझाने की कोशिश करे, नून लीग से लड़ाने की कोशिश करे, पीटीआई से लड़ाने की कोशिश करे, तो आप इस चक्कर में मत आना। यकीन करें, पीटीआई के 99% लोग इस वक्त इस धरने से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। आप पर उनकी निगाहें हैं। चंद लोग डी ट्रैक उनको करना चाहते हैं, लेकिन आप डी ट्रैक ना हो, सबको मोहब्बत का पैगाम दें। सब हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लोग हमारे हैं। पाकिस्तान का हर वो फर्द जो बिजली का बिल देता है वो आपके धरने से उम्मीद लगाकर बैठ गया है। मायूस मत होने देना, हिम्मतें कम मत करना, डटे रहना। हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। आपको भी मायूस नहीं करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसकी सआदत से। इसलिए अब ये धरना चल पड़ा है और शुरू हो चुका है। खात्मा ये उस वक्त खत्म होगा जब हमारे मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मैंने बलोचिस्तान का तस्करा किया है, मैंने अभी खैबर पख्तूनख्वा की बात की है कि इन्हें अमन चाहिए और आजादियां चाहिए।